شادی اور کامیابی۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور یہ انسان کو کامیاب زندگی گزارنے کے تمام گر سکھاتا ہے۔ نکاح یا شادی کے معاملات کو تفصیلاً بیان کرتے ہوئے اسلام اسے کامیاب زندگی کی ضمانت قرار دیتا ہے۔ شادی کا لفظی مطلب تو خوشی ہے، مگر میرے نزدیک شادی خوشی سے بڑھ کر ہے۔ میرا ماننا ہے کہ زندگی کو پرلطف اور پرسکون بنانے اور اطمینان قلب حاصل کرنے کے لیے شادی بلکہ جلد شادی بہت ضروری ہے۔ شادی نہ صرف انسان کو خواہشات کی تکمیل کے لیے حلال ذریعہ فراہم کرتی ہے، بلکہ یہ انسان کو بہت سے غیر اخلاقی معاملات میں پڑ کر اپنا وقت اور قوت ضائع کرنے سے بھی بچا لیتی ہے۔ نکاح ایک ایسا بابرکت رشتہ ہے جو انسان کو معاشرے میں ایک خاص مقام اور عزت ادا کرتا ہے۔ ذمہ داری بڑھ جانے سے انسان قابل اور مضبوط ہوتا ہے۔ انسان کا دھیان شعوری اور لاشعوری طور پر بہت سی غلط چیزوں سے ہٹ کر اپنے مقصد حیات کی جانب متوجہ ہو جاتا ہے۔ اسلام بچوں کی جلدی شادی پر زور دیتا ہے، جس کی ایک بہت بڑی وجہ انہیں معاشرتی اور اخلاقی بے راروی سے بچا کر زندگی کے حقیقی مقصد کی طرف گامزن کرنا ہے۔ آج کے اس نفسا نفسی کے دور میں بہت سی برائیاں محض شادی جلد نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے۔ شادی میں دیر انسان کو بہت سی غلط چیزوں کی طرف متوجہ کر کے انہیں ان کے اصل مقصد حیات سے ہٹا دیتی ہے۔ انسان اپنا زیادہ تر وقت شادی کو لے کر ایک خیالی دنیا میں مگن رہتے ہوئے گزار رہا ہوتا ہے اور حقیقی زندگی میں اس کی توجہ اور فوکس نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ آج کے نوجوان بے مقصد زندگی، ڈپریشن اور ایسے ہی جن دیگر نفسیاتی مسائل کا شکار ہے، اس کی بڑی وجہ شادی کا نہ ہونا ہے۔ اکثر افراد یہ سوال کرتے ہیں کہ شادی سے کامیابی حاصل ہو، ایسا ضروری تو نہیں ہے، کیونکہ معاشرے میں ایسے بیسیوں مثالیں موجود ہیں جہاں شادی شدہ افراد کی زندگی بدترین مسائل کا شکار ہے۔ میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، مگر ساتھ ہی ساتھ یہ سوال بھی کرتا ہوں کہ شادی میں مسائل کی جڑ پر غور کیا جانا بھی ضروری ہے۔ ہمارے ہاں شادی کے لیے ہم جن بنیادوں پر رشتہ تلاش کرتے ہیں، پیسہ، گھر، گاڑی، حسن وغیرہ وغیرہ، جب رشتوں کی بنیاد ان کوکلے معیاروں پر رکھی جائے تو بعد میں اخلاق اور کردار کے رونے دھونے سے زندگی خوشگوار نہیں بن سکتی۔ اسلام جہاں ہمیں جلد نکاح کا درس دیتا ہے، وہی ہمیں نکاح کے معاملے میں ہم سفر کے انتخاب کے لیے بنیادی معیار بھی فراہم کرتا ہے۔ پیسے اور حسن کے بجائے انسان جب اخلاق، کردار اور دین کی بنیاد پر رشتہ جوڑتا ہے تو ایسے گھر خوشی اور سکون کے گہوارے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک عام مزاج بن چکا ہے کہ رشتے کے معاملے میں ہم خود کو لوگوں کے سامنے وہ بنا کر پیش کرتے ہیں جو یقیناً ہم ہوتے نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وقتی طور پر ہم ایک دوسرے کے لیے کامل اور بہترین ہوتے ہیں، مگر جوں ہی شادی کے بندھن میں بندھ کر کچھ دن میں اپنی اصلیت پر آتے ہیں تو گھروں میں لڑائی جھگڑے کا آغاز ہو جاتا ہے۔ پھر یہ گلے شکوے بھی ہوتے ہیں کہ آپ بدل گئے ہیں، آپ پہلے تو ایسے نہیں تھے۔ رشتوں کے آغاز میں ہی اگر انسان اپنے اصل مزاج اور عادات کے ساتھ لوگوں سے ملے تو بعد میں ہونے والی بہت سے مسائل سے بچا جا سکتا ہے۔ ایک کامیاب اور پرسکون گھرانہ ہی کامیاب اور پرامن معاشرہ تشکیل دیتا ہے۔ شریک حیات سے ذہنی ہم آہنگی ہونا کامیاب زندگی کے لیے لازمی ہے، اور شریک حیات سے ہم آہنگی تب ہی ممکن ہے جب ہم سفر کا انتخاب مادہ پرستی سے ہٹ کر خالق حقیقی کے بتائے ہوئے اصولوں پر کیا جائے۔ ہم سفر سے ذہنی ہم آہنگی انسان کو قلبی اور ذہنی سکون فراہم کرتی ہے، جس کی بدولت انسان اپنی صلاحیتوں کو بہتر انداز میں بروئے کار لاتے ہوئے اپنی زندگی کے تمام معاملات میں کارکردگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ پرسکون شادی انسان کی سوچ اور تخلیقی صلاحیتوں کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے، جس کی بدولت انسان اپنا وقت اور قوت بہترین انداز میں اپنے مقصد حیات کو پانے کے لیے صرف کر پاتا ہے۔ ہم سفر کی موجودگی انسان کو ہمت ہارنے سے، ٹوٹنے سے روکنے سے اور منفی خیالات سے لڑنے کا حوصلہ دیتی ہے، اور یہ سب تب ہی ممکن ہے جب آپ کی سوچ آپ کے شریک حیات سے ملتی ہو۔ آپ دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے کے قابل ہو۔ عمر کا فرق، قد کا فرق، ذات پات کے معاملات، ڈگریاں، نوکریاں، دولت و جائیداد، ان میں سے کچھ بھی آپ کی زندگی پر اس طرح اثر انداز نہیں ہوتا جس طرح دو لوگوں کی سوچ اور ان کے سوچنے کا انداز اس رشتے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت اچھے، بہت کامیاب، اخلاق اور کردار میں لاجواب لوگ بھی ان رشتوں کے معاملے میں ذہنی ہم آہنگی نہ ہونے کی بدولت ناکام ہو جاتے ہیں۔ شادی کے معاملات میں اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں میں یہ اصول انتہائی اہمیت کے حامل ہے کہ دو لوگوں کے مابین رشتہ کرتے ہوئے ان کی ذہنی ہم آہنگی لوگوں سے مشاورات کو سر فہرست رکھا جائے، باقی تمام معاملات ثانوی ہے۔ ہمارا عالمیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہم سفر کا انتخاب انتہائی کوکلے معیار پر کیا جاتا ہے۔ بدقسمتی سے ہم رشتے جوڑتے ہوئے
لڑکے کے بینک بیلنس اور لڑکی کے حسن و جمال کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہم کبھی کسی لڑکے کو پرکھنے یا اس سے یہ پوچھنے کی زحمت نہیں کرتے کہ اس نے اپنے مستقبل کے لیے کیا سوچ رکھا ہے، وہ خود کو آنے والے چند سالوں میں کہاں کھڑے ہوئے دیکھتا ہے، اس کا دل کن چیزوں میں، کن باتوں میں، کن معاملات میں لگتا ہے، کیا وہ محنت پسند ہے بھی یا ہاتھ پر ہاتھ درے بیٹھنے رہنے کو کافی سمجھتا ہے۔ ہمارے ہاں رشتے لڑکے کی حال میں کمائے جانے والی دولت کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں، اس کے اخلاق، کردار، محنت، حوصلے اور عزم کی بنیاد پر نہیں۔ اس لیے ان حالات میں اگر لڑکوں سے ان کے اپنے مستقبل کے لیے حکمت عملی اور مقصد حیات کا پہلو چھیڑا جائے تو ان کے پاس جواب نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ اکثر افراد تو ان سوالات کو ہی سمجھنے سے قاصر، حیران اور پریشان نظر آتے ہیں۔ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ لڑکا امیر ہونا چاہیے، بس اخلاق اور کردار اللہ سنوار دے گا۔ ہم کبھی یہ کیوں نہیں کہتے کہ لڑکا با اخلاق اور با کردار ہونا چاہیے، محنت کرنے والا ہونا چاہیے، رزق اللہ دے گا۔ نکاح دو لوگوں کے مابین اللہ کا بنایا ہوا بہت ہی خوبصورت اور پاکیزہ رشتہ ہے۔ نکاح میں برکت ہے، لہذا رشتے کی قدر کرے، اس کی بنیاد خود ساختہ اور کھوکھلے معیار پر مت رکھے، اپنے اور اپنے بچوں کی زندگی کا فیصلہ لیتے ہوئے بنیادی اصولوں کو مد نظر رکھے اور پھر اللہ پر بھروسہ رکھے۔ وہ تمام لوگ جو آج اس بندھن میں بن چکے ہیں، انہیں چاہیے کہ خود کو بہترین انسان بنانے کی کوشش کرے۔ اگر زندگی میں مسائل ہے، پریشانیاں ہیں تو ان مسائل کے حل پر توجہ دے، رشتے ختم کرنے پر نہیں، ایک دوسرے کو برداشت نہیں، محبت سے قبول کرنا سیکھیے۔ خدا نے آپ سے آپ کی ذمہ داریوں کا سوال کرنا ہے، لہٰذا اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے۔ حقوق کا رونا روتے اگر ذمہ داریوں سے غفلت برت بیٹھے تو یاد رکھیے گا، حقوق نہ ملنے پر سوال نہیں ہوگا بلکہ صبر کی بدولت اجر مل جائے گا، لیکن اگر ذمہ داریوں میں کوتاہی ہو گئی تو اللہ کو جواب دینا ہوگا۔